نے کی، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ان یہودیوں نے، ان کا ایک حلیف تھا لبید بن عاصم، منافق یہودی تھا اصل میں، اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پر جادو کر دیا جائے۔ اور یہ جادو جو ہے یہ بھی یہودیوں کا شیوا رہا ہے، قرآن نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی یہودی جو ہیں یہ بہت زیادہ جادو میں لگے ہوئے تھے، جادو کرنا۔ آج کئی مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں۔ جادو کرنا کفر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ عام پایا جا رہا ہے جادو کرنا اور کروانا، کوئی اپنے فائدے کے لیے کرواتا ہے، کوئی دوسرے کے نقصان کے لیے کرواتا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اپنی بیٹیوں کے ذریعے کسی طرح آپ کے بال منگوائے، ان کو گرا لگائی اور پھر کھجور کے خوشے کے اندر بند کر کے زروان نامی کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے اس کو دبایا۔ جادو اتنا شدید تھا کہ کنویں کا پانی اس طرح ہو گیا جس طرح اس کے اندر مہندی ڈالی ہوئی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جادو کے اثرات ہوئے، لیکن وحی کے اندر کوئی خلل نہیں آیا۔ کچھ آپ کی طبیعت پر اثرات، طبیعت خراب، اللہ نے خواب کے ذریعے آپ کو یہ سارا منظر دکھا دیا اور پھر اللہ نے آپ کو اس جادو سے بچا لیا اور صحت عطا کر دی۔ یہ بھی ان یہودیوں کا قاتلانہ حملہ تھا رسول اللہ پر کہ ان کو جادو کے ذریعے مار دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ قرآن نے کہا ہے ان کا تیسرا بڑا جرم کہ یہ اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ کائنات کے امام جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، ان کو بھی شہید کرنے سے باز نہیں آئے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کو بھی شہید کر دیا جائے، وہ تو اللہ رب العزت نے ہر موقع پر ان کو محفوظ رکھا۔